کہتے رہتے گئے دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے مقدس جذبے کے تحت مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر ہم حاضر ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس سلسلے میں ہم استخارہ اور روحانی علاج سے متعلق موصول ہونے والے آپ کی فون کالز، ای میل اور ان کا حل الحمدللہ عز و جل قرآنی آیات، احادیث طیبات، اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ المبین اور 15ویں صدی کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ روحانی علاج اور تعویذات عطاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی سعی کرتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ بھی کوئی نیا کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں یا کسی سے کچھ لین دین کا معاملہ کرنا چاہ رہے ہیں، اگر بالفرض کوئی پریشانی ہے، مثلا بیماری ہے، قرض داری ہے، گھریلو ناچاقی ہے، آپس میں نا اتفاقی ہے، آپس میں رنجشیں ہیں، عداوتیں ہیں، اسی طرح کاروبار میں برکت نہیں ہے، رزق میں برکت نہیں ہے، آمدنی میں برکت نہیں ہے، روزگار کے اسباب نہیں بن پا رہے، نوکری کے لیے جاتے ہیں تو اسباب نہیں بن پاتے، جاب کے لیے جاتے ہیں تو وہاں اسباب نہیں بن پاتے، اپنے جائز حق کی وصولی کے لیے تگ و دو کرتے رہتے ہیں، کوششیں کرتے رہتے ہیں، مگر اپنا جائز حق ہمیں حاصل نہیں ہو پاتا۔ اس کے علاوہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الغرض کسی بھی حوالے سے کوئی پریشانی ہے، کوئی آزمائش ہے، کوئی پریشانی کا شکار ہے، یا جادو، جنات، عملیات، اثرات، آصف وغیرہ کے معاملات بالفرض اگر ان میں گرفتار ہیں تو ان تمام مسائل کے حل کے لیے اور بالخصوص روحانی مسائل کے حل کے لیے بالکل آپ استخارہ کروا سکتے ہیں، روحانی علاج بھی آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قبل اس کے کہ ہم سلسلے کو مزید آگے کی طرف بڑھائیں اور آپ کی کالز کی طرف آئیں، روحانی علاج بیان کریں اور استخارے کریں، آئیے سب سے پہلے ہم اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے ہم بھی اپنے سلسلے کے حوالے سے لگے ہاتھوں اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ ہم بھی یہ نیت کرتے ہیں، آپ بھی نیت فرما لیجئے کہ رضا الہی عز و جل کے حصول کے لیے انشاءاللہ عز و جل اول تا آخر اس سلسلے میں شامل رہیں گے۔ اس سلسلے میں جو دعائیں بیان کی جائیں گی، جو اوراد و وظائف بتائے جائیں گے، اگر سے کسی اور کے لیے بھی ہوں تو انشاءاللہ عز و جل اس کو ہم یاد کرنے کی کوشش کریں گے، عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ اور اس سلسلے میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام پاک لیا جائے گا تو جل جلالہ کہیں گے، جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک لیا جائے گا تو جھوم کر درود شریف بھی پڑھیں گے۔ اور آخر میں یہ بھی نیت فرما لیجئے، جیسا کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، قید العلم بالکتابہ، یعنی علم کو لکھ کر قید کر لو۔ تو اس پر عمل کی نیت کے ذریعے ثواب کمانے کی غرض سے مدنی چینل کے ناظرین اس سلسلے میں ہمتن گوش تشریف رکھیے۔ انشاءاللہ عز و جل بہت ساری دعائیں، بہت سارے اوراد و وظائف، بہت سارے روحانی علاج سیکھنے کو ملیں گے، بہت سارے مدنی پھول انشاءاللہ عز و جل سیکھنے کو ملیں گے، علم دین کا خزانہ بھی ہاتھ آئے گا انشاءاللہ عز و جل۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بلا تاخیر آپ کی کالز کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن سب سے پہلے ہم درود پاک کی فضیلت بھی سنتے ہیں حسب معمول۔ تو آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔
सर मेरे घर में कोई रूहानी मामला पड़े हुए हैं। मेरे घर में सर कपड़े रखे हुए कहीं से कट जाते हैं, बच्चों के भी और मेरे भी, और राशन वगैरह का भी ज़ाया हो रहा है, और बच्चे के बाजू कटते हैं सर। ये मामला है सर, वजह से मामले में कोई रूहानी इलाज की मुश्किल है। अल्लाह ताला आसानी फरमाए, आपकी परेशानियां दूर फरमाए। घर से कपड़े कट जाते हैं, गायब हो जाते हैं, राशन वगैरह के भी हवाले से आपने फरमाया कि कुछ परेशानी का शिकार है। अल्लाह ताला आसानी फरमाए, आपकी परेशानियां दूर फरमाए इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। इसका भी हम आपको रूहानी इलाज थोड़ी देर में बताते हैं। अपने साथ डायरी और कलम आप रख लीजिएगा ज़रूर पढ़ने के लिए। जो भी आपको रूहानी इलाज हिफाजत के लिए बताया जाए तो उसको तहरीर फरमा लीजिएगा, उसके मुताबिक अमल फरमाइएगा। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल आपको बहुत फ़ायदा हासिल होगा। मज़ीद कॉल्स हों तो भी चला दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद रिजवान अब्तारी है। मेरा ताल्लुक मरकज़ुल औलिया लाहौर से। मेरा मसला हेपेटाइटिस बी है। बराए करम इसका रूहानी इलाज अता फरमा दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आसानी फरमाए, आपको शिफाए कामिला आजिला सेहत नाफिया अता फरमाए। रिजवान भाई, हम आपके लिए दुआ गो भी हैं कि अल्लाह ताला अपने करम से आपकी इस बीमारी को गुनाहों का कफ़ारा बनाए, दरजात की बुलंदी का सबब बनाए। हेपेटाइटिस बी का आपने फरमाया रूहानी इलाज मालूम किया आपने, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल बिल्कुल आपको अर्ज़ करेंगे, ज़रूर बताएंगे आपको भी। थोड़ी देर में आपको इसका हम रूहानी इलाज बताते हैं। मज़ीद कॉल्स हों तो भी चला दीजिए। मेरी परेशानी ये कि मेरी शादी को 13 सालों की औलाद कोई नहीं हुई है, और मेरा मसला है कि काम की सेटिंग को सही नहीं बन रही। जो भी काम करता हूँ तो उसमें परेशानी है। अल्लाह ताला आसानी फरमाए। शादी को काफ़ी अरसा हो चुका है, औलाद का भी सिलसिला नहीं है, काम का भी सेटअप नहीं बन पा रहा। हम आपके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह तबारक व तआला अपने करम से आपको नेक सालिह आफ़ियत के साथ औलाद अता फरमाए और आपको हलाल व आसान रोज़गार बक़दर किफ़ायत अता फरमाए इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। इसका भी हम आपको रूहानी इलाज बताएंगे औलाद के हुसूल के लिए और अच्छा रोज़गार हासिल करने के लिए और हलाल और आसान रोज़गार हासिल करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे रूहानी इलाज, बहुत मुजर्रब रूहानी इलाज मौजूद हैं। शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दावत बरक़ातुहुल आलिया के अता फरमुदा अभी थोड़ी देर में आपको बताने की कोशिश करते हैं। आप भी अपने साथ डायरी और कलम रख लीजिएगा पढ़ने के लिए। जो भी रूहानी इलाज बताया जाए तहरीर फरमा लीजिएगा। इसी तरह हमारे जो मदनी चैनल के नाज़रीन हमारे साथ इस सिलसिले में शामिल हैं, वो भी अपने साथ डायरी और कलम ये ज़रूर रखा करें। हर सिलसिले में रखने की नीयत फरमा लीजिए। जो भी रूहानी इलाज बताया जाए, जो औराद वज़ाइफ पढ़ने के लिए बताया जाए तो तहरीर फरमा लीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल बहुत फ़ायदा हासिल होगा। आइए बढ़ते हैं मज़ीद कुछ अगली कॉल की तरफ, देखते हैं कि मदनी चैनल के नाज़रीन क्या मालूम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद रफ़ी है। मैं इंडिया कर्नाटक रायचूर डिस्ट्रिक्ट सिरवार से बात कर रहा हूँ। मेरा मसला ये है कि मेरी बहनों के रिश्तों का है और मेरे वालिदैन हमेशा परेशान रहते हैं। बस कोई ऐसा वजीफा बता दें। अल्लाह ताला आसानी फरमाए, नेक साले रिश्ते अता फरमाए आपके हमशराओं के लिए इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। इसका रूहानी इलाज अभी हम आपको बताते हैं। मज़ीद कॉल्स हों तो भी चला दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नौकरी था तकरीबन 10-12 साल से डिसमिस हो गया हूँ। पुलिस में था वो बालिर, और जो भी काम करता हूँ कोई रोजगारी कुछ भी नहीं मिल रहा है। मैं मेरे को इस्तिखारा कराए और वजीफा बताए मुझे। मलिकदाद माँ का नाम मियाल का। मलिकदाद आपने नाम बताया, रोज़गार का मसला है, इस्तिखारे का आपने फरमाया। मलिकदाद भाई बिल्कुल आपका इस्तिखारा करके अभी हम आपको थोड़ी देर में बताते हैं। आप भी दुरूद पाक पढ़ते रहिएगा। मज़ीद कॉल्स हों तो भी चला दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे बवासीर की तकलीफ है, इसके बारे में मैंने पूछना था। मैं फैसलाबाद से बोल रहा हूँ सर। अल्लाह ताला आसानी फरमाए, आपको शिफा अता फरमाए, सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। बताते हैं अभी आपको ना इसका रूहानी इलाज। मज़ीद कॉल हो सो वो भी चला दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम इश्तियाक अहमद है। मेरे साथ मसला ये है कि अगर मैं रात की ड्यूटी करूं तो मुझे दिन में नींद का थोड़ा सा मसला बनता है, तो इसका कोई हल कर दे। बहुत कम नींद आती है। अस्सलाम वालेकुम। नींद का मसला है, अल्लाह ताला आपको चैन, सुकून, आराम और राहत वाली नींद अता फरमाए इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। इश्तियाक भाई आप परेशान ना हो, हम आपके लिए दुआ गो भी हैं और आपको बहुत ही मुजर्रब अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल रूहानी इलाज बताएंगे जो शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरक़ातुहुल आलिया ने घरेलू इलाज में तहरीर फरमाया है। आपको भी इसका रूहानी इलाज बताएंगे। आपके तवस्सुल से चलें, मदनी चैनल के नाज़रीन को भी इसका रूहानी इलाज पता चल जाएगा, क्योंकि
کچھ ایسے اسلامی بھائی بھی ہوتے ہیں جن کے ساتھ اس طرح کا مسئلہ ہوتا ہے، انہیں یہ مسئلہ درپیش ہوتا ہے کہ رات کو انہیں نیند نہیں آتی، یا رات کی ڈیوٹی کرتے ہیں تو صبح جب اپنے گھر آتے ہیں تو صبح نیند نہیں آتی. تو وہ روحانی علاج ایسا ہے، اس کو آپ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل چین، سکون، آرام اور راحت والی نیند آ جائے گی. تو تھوڑا سا انتظار فرمائیے گا، اپنے ساتھ ڈائری اور قلم رکھ لیجیے گا. ابھی انشاءاللہ عز و جل استخارے بھی کیے جائیں گے، اور جن اسلامی بھائیوں نے روحانی علاج معلوم کیے انشاءاللہ عز و جل ان کے روحانی علاج بھی بتائے جائیں گے. تو استخاروں کی طرف سے آنے سے پہلے سب سے پہلے ہم سنتے ہیں روحانی علاج. جن اسلامی بھائیوں نے روحانی علاج معلوم کیا، سب سے پہلے ایک اسلامی بھائی کی قول تھی، ویڈیو سوال تھا ان کا. انہوں نے فرمایا تھا کہ گھر سے کپڑے کٹ جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں، کوئی ایسا روحانی علاج بتا دیجئے کہ ان کی پریشانی یہ دور ہو جائے. اسی طرح رضوان بھائی نے مرکز الاولیاء لاہور سے یہ قول کی تھی، انہوں نے فرمایا تھا کہ ہیپاٹائٹس بھی مجھے ہو چکا ہے، تو اس کا بھی روحانی علاج ہو تو بتا دیجئے. اللہ تعالیٰ ان کے لیے ان کو شفا عطا فرمائے، ان کے لیے دعا بھی فرما دیجئے گا. اسی طرح ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، انہوں نے فرمایا تھا کہ بہنوں کے رشتوں میں رکاوٹ آ رہی ہے، تو اس کا بھی روحانی علاج ہمارے ان اسلامی بھائی کو بتا دیجیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کپڑے کٹ جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں، پریشانی کا سلسلہ ہے. اللہ عز و جل ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے. رات سونے سے قبل آیت الکرسی ایک بار پڑھ لیجئے. اللہ عز و جل کی طرف سے صبح تک ایک نگہبان فرشتہ مقرر ہو، شیطان قریب نہ آئے. بخاری شریف کے حوالے سے یہ عمل شجرہ شریف میں بھی موجود ہے. الوظیفۃ الکریمہ میں میرے آقا اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اس عمل سے متعلق بڑی پیاری بات لکھی ہے. اس کے پڑھنے والے اور گھر اور ارد گرد کے گھروں میں چوری سے پناہ ہو، آسیب و جن کا دخل نہ ہو. حصار باندھنے کا طریقہ بغور سماعت فرما لیجیے. بخاری شریف کے حوالے سے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے عمل اپنے شجرہ شریف میں بھی اپنے مریدین اور طالبین کے لیے ارشاد فرمایا ہے. دونوں ہاتھوں کی انگلیاں پھیلا کر تینوں قل، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس ایک ایک بار پڑھ کر ان پر دم کر دیجئے، اور اس کو سر، جسم اور اچھی طریقے سے آگے پیچھے اس کو پھیر دیجئے. انشاءاللہ عز و جل اس سے حصار میں آ جائیں گے، اور آسیب اور جن وغیرہ کا انشاءاللہ عز و جل اس کے دخل سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ عز و جل. رضوان بھائی ہیپاٹائٹس بی کے لیے روحانی علاج مانگا ہے. بھنے ہوئے چھلے ہوئے چنے لے لیجئے، اور اس پر اول آخر درود شریف کے ساتھ ایک ایک مرتبہ یا تین تین مرتبہ سورہ فلق، اول آخر درود شریف کے ساتھ سورہ فلق اور سورہ ناس یہ پڑھ کر دم کر دیجئے، اور تھوڑے تھوڑے چنے کھاتے رہیے. انشاءاللہ عز و جل بہت افاقہ ہوگا. دوسرا یہ اسلامی بھائی نے جو کپڑے کٹ جانے کے حوالے سے، غائب ہو جانے کے حوالے سے، اور ہیپاٹائٹس بی کے جو اسلامی بھائی نے ہیپاٹائٹس کے حوالے سے کہا ہے، اللہ عز و جل ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ کے بستے ہمارے موجود ہیں، وہاں سے تعویذات عطاریہ بھی حاصل کر لیجئے. اور ایک کارڈ کا ہمارا خاص عمل ہوتا ہے، وہ کارڈ کے عمل کی ترکیب بنائیں، انشاءاللہ عز و جل بہت جلد افاقہ ہوگا. اتارے کا عمل بھی یہ کروا جی الحمدللہ عز و جل. ہیپاٹائٹس کے لیے اتارے کا، اسلامی بھائیوں کے لیے اتارے کا عمل ہے، اور اسلامی بہنوں کے لیے دوپٹے دم پڑھ کر دم کر کے دیے جاتے ہیں، ایک اس کا عمل ہے. انشاءاللہ عز و جل بہت افاقہ ہوگا. اللہ عز و جل ان سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل استخارے بھی کر دیے گئے، جوابات سماعت فرما لیجئے.
ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے ملک داد بھائی، انہوں نے فرمایا تھا کہ 10-12 سال سے نوکری کا مسئلہ ہے، روزگار کا مسئلہ چل رہا ہے، کافی پریشانی کا بھی اظہار کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی دور فرمائے، آپ کو حلال و آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرمائے۔ آپ کا ملک داد بھائی، آپ کا استخارہ کیا گیا تو استخارے میں بظاہر کوئی عملیات، کوئی بندش، کوئی اثرات وغیرہ ایسا کچھ بھی معاملہ نہیں ہے۔ پریشان نہ ہو، دل برداشتہ نہ ہو، مایوس نہ ہو، مایوسی کو تو نکال ہی دینا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ استخارہ کیا تو استخارے میں فی الوقت قدرتی طور پر آزمائشوں کا اشارہ آ رہا ہے، وقتی طور پر آپ آزمائشوں میں ہیں۔ اللہ کے کرم سے امید ہے کہ انشاءاللہ عز و جل آپ کی جو وقتی طور پر آزمائشیں ہیں یہ دور ہو جائیں گی انشاءاللہ عز و جل۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا، اور حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے۔ اب اس کا روحانی علاج بھی آپ سماعت فرما لیجئے کہ روزگار کے حوالے سے جو پریشان ہیں، اسی طرح آپ کے لیے بھی یہ روحانی علاج ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ فجر کے فرض اور سنتوں کے درمیان، فجر کے فرض اور سنتوں کے درمیان فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جب آپ مسجد میں تشریف لے جائیں تو سنتیں پڑھنے کے بعد اور فرض پڑھنے سے پہلے 550 مرتبہ یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو، اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام ہے، یا رزاقو 550 مرتبہ آپ پڑھیں۔ اللہ کے کرم سے امید ہے کہ انشاءاللہ عز و جل اچھا حلال اور آسان روزگار نصیب ہو جائے گا۔ نمازوں کی پابندی بھی فرمائیے کہ رزق میں برکت کا، روزگار میں برکت کا سب سے بہترین وظیفہ، سب سے مجرب جو روحانی علاج ہے وہ ہے نمازوں کی پابندی، فرائض کی پابندی۔ فرائض کی پابندی ہو، ساتھ ساتھ ان روحانی علاج پر عمل کیا جائے، ان کو پڑھا جائے، ان اسماء الحسنہ کا ورد کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان صفاتی ناموں کو پڑھا جائے تو الحمدللہ عز و جل کما حقہ برکتیں حاصل ہوں گی، پریشانیاں بھی دور ہوں گی، اور اللہ کے کرم سے امید ہے کہ اچھا اور روزگار نصیب ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، انہوں نے فرمایا تھا کہ بہنوں کے رشتوں میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ آپ نے روحانی علاج معلوم کیا تھا تو رشتوں میں رکاوٹیں دور ہونے کا روحانی علاج سماعت فرما لیجئے۔ جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہوں انہیں چاہیے کہ رات کو سونے سے پہلے 41 مرتبہ 41 ٹائمز 41 مرتبہ سورہ اخلاص، قرآن پاک کے 30ویں پارے میں سورہ اخلاص ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد، یہ سورۃ اخلاص مکمل۔ تو رات کو سونے سے پہلے 41 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور اس عمل کے اول و آخر 11 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ یہ پڑھ کر صرف شادی کے لیے دعا مانگیے۔ اچھا، اس میں نیت یہی ہونی چاہیے کہ شادی میں ہر قسم کی خلاف سنت، ناجائز رسمیں بشمول فلمیں، ڈرامے، گانے باجے وغیرہ سے اور تصاویر وغیرہ سے بچیں گے۔ اچھی نیتوں کے ساتھ اس پر عمل کرنا چاہیے، اس روحانی علاج پر۔ اور اس عمل کی جو مدت ہے مدنی چینل کے ناظرین وہ 90 دن ہے، یعنی 90 دن تک اس عمل کو مسلسل جاری رکھنا ہے، اور اگر اس مدت میں منگنی وغیرہ ہو بھی جائے تب بھی اس عمل کو آپ جاری رکھیے، اس عمل کو موقوف نہ کریں، اس عمل کو جاری رکھیں۔ اللہ کے کرم سے امید ہے کہ انشاءاللہ عز و جل نیک صالح رشتے نصیب ہوں گے، اور جو رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، جو آزمائشیں ہیں وہ بھی دور ہو جائیں گی۔ اسی طرح ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، انہوں نے فرمایا تھا کہ بواسیر کا روحانی علاج معلوم کیا تھا تو اس کا روحانی علاج سماعت فرما لیجئے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی مایا ناز تصنیف گھریلو علاج کے صفحہ نمبر 50 پر تحریر فرمایا ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم کہ زیتون کا تیل کھاؤ، اسے لگاؤ کہ یہ مبارک درخت سے ہے اور اس میں 70 بیماریوں کی شفا ہے، جن میں جذام بھی ہے اور اس میں بواسیر کو بھی شفا ہے۔ تو یہ زیتون شریف کا تیل استعمال کیجئے، مگر ایک بات یاد رکھیے گا، یہ عمل جب آپ کریں، زیتون شریف کا استعمال کریں تو استعمال کرنے سے پہلے اپنے طبیب سے ضرور مشورہ کر لیجئے، اگر وہ اجازت دے تو اس کی اجازت سے پھر آپ زیتون شریف کا تیل استعمال کیجئے، انشاءاللہ عز و جل بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ اسی طرح ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، انہوں نے فرمایا تھا کہ میں رات کو ڈیوٹی کرتا ہوں اور صبح نیند کا مسئلہ ہوتا ہے، صبح نیند نہیں آتی، تو اس کا روحانی علاج سماعت فرما لیجئے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مایا ناز تصنیف اپنی گھریلو علاج میں نیند کا روحانی علاج تحریر فرمایا ہے کہ جن کو نیند نہ آتی ہو تو انہیں چاہیے کہ وہ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، قرآن پاک کے 30ویں پارے کی سورۃ النبا کی یہ آیت ہے، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، یہ پڑھتے رہیں جب سونے کے لیے لیٹیں تو سونے سے پہلے پڑھتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل بآسانی نیند آ جائے گی۔ یہاں پر ایک بات ذہن نشین فرما لیجیے آپ بھی اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی،
جب بھی لیٹ کر کوئی بھی دعا پڑھیں، وظائف وغیرہ پڑھیں سونے سے پہلے، تو اپنے پاؤں سمیٹ لینا چاہیے، پاؤں پھیلا کر کوئی بھی وظیفہ نہ پڑھیں، کوئی بھی روحانی علاج نہ پڑھیں، اسی طرح کوئی بھی دعا نہ پڑھیں، پاؤں پھیلا کر پڑھنا یہ بے ادبی ہوتی ہے۔ تو یہ جو روحانی علاج بتایا گیا، جب آپ پڑھیں تو پاؤں وغیرہ اپنے سمیٹ لیجئے گا، پھر اس پر عمل فرمائیے گا، انشاءاللہ عز و جل بآسانی نیند آ جائے گی۔ ایک تو یہ روحانی علاج ہوا۔ دوسرا روحانی علاج آپ کے لیے یہ ہے کہ سونے سے پہلے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ قرآن پاک کی یہ آیتیں ہیں، یہ آیات ان کا آپ ورد کرتے رہیں، درود پاک پڑھتے رہیں، بآسانی انشاءاللہ عز و جل آپ کو نیند آ جائے گی۔ یہ جو دو روحانی علاج آپ کو بیان کیے، یہ روحانی علاج گھریلو علاج میں بھی لکھے ہوئے ہیں۔ اور یہاں پر آپ کو ایک مدنی مشورہ بھی عرض کروں گا کہ اگر آپ کے علاقے میں تعویذات عطاریہ کے بستے موجود ہوں تو آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ فرما لیجئے۔ تکیے میں رکھنے کا ایک مخصوص تعویذ دیا جاتا ہے۔ جن کو نیند نہیں آتی، چاہے وہ رات کو نیند نہیں آتی ہو یا دن کے وقت نیند نہ آتی ہو، تو اور نیند نہ آنے کی وجہ سے وہ پریشان رہتے ہوں، تو وہ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ فرمائیے۔ الحمدللہ عز و جل اگر آپ کے علاقے میں تعویذات عطاریہ کے بستے موجود ہوں، دعوت اسلامی کا مدنی مرکز موجود ہوں، تو آپ رابطہ فرمائیے تعویذات عطاریہ کے بستے سے۔ اور تکیے میں رکھنے کا ایک مخصوص تعویذ ہوتا ہے جو ہوتا ہی نیند کے لیے، وہ آپ استعمال فرمائیے، انشاءاللہ عز و جل بآسانی چین، سکون اور آرام اور راحت والی نیند آپ کو آ جائے گی۔ اسی طرح ایک اور اسلامی بھائی کی کال تھی، انہوں نے فرمایا تھا کہ اولاد کا روحانی علاج بتا دیجئے، شادی کو کافی عرصہ ہو چکا ہے لیکن اولاد کا کوئی سلسلہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، آپ کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرمائے۔ اس کا روحانی علاج سماعت فرما لیجئے۔ گھریلو علاج میں ہی یہ روحانی علاج لکھا ہوا ہے۔ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو چاہیے کہ وہ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ دعائے ابراہیم پڑھا کریں۔ اب دعائے ابراہیم بھی آپ سماعت فرما لیجئے۔ کون سی ہے دعائے ابراہیم؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ دعائے ابراہیم ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آپ نے بھی پڑھنی ہے، آپ کے گھر والوں نے بھی پڑھنی ہے، انشاءاللہ عز و جل اولاد کی نعمت نصیب ہوگی۔ اور اگر آپ کے علاقے میں بھی تعویذات عطاریہ کے بستے موجود ہوں تو آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ فرمائیے۔ الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ بھی دیے جاتے ہیں، اس حوالے سے آپ استعمال فرمائیے، انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے امید ہے کہ اولاد کی نعمت نصیب ہو جائے گی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے مزید آپ کی کالز کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا معلوم کر رہے ہیں۔ عبدالحفیظ عطاری ہوٹل سے بول رہا ہوں۔ مجھے معدے کی جو ہے نا وہ تکلیف رہتی ہے، جلن، تیزابیت وغیرہ، گیس اور قبض کا پرابلم۔ معدے کا مسئلہ ہے، جلن، قبض وغیرہ، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے۔ عبدالحفیظ بھائی انشاءاللہ عز و جل اس کا بھی ہم آپ کو روحانی علاج بتاتے ہیں۔ میں ضلع گجرات سے بات کر رہا ہوں۔ میں نے اپنے ابو کا استخارہ کرانا ہے، ان کا کوئی روزگار نہیں، برائے مہربانی کر کے ان کا استخارہ کر دے۔ ان کا نام شبیر احمد ہے اور ان کی والدہ کا نام نذیرہ بیگم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والد صاحب کا روزگار نہیں، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے اس کا روحانی علاج ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے۔ میرا نام حماد زاہد ہے اور میری امی کے گھٹنوں میں تکلیف ہوتی ہے بہت زیادہ، تو روحانی علاج بتائیں۔ والدہ کے گھٹنوں میں درد ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی عطا فرمائے۔ زاہد بھائی انشاءاللہ عز و جل اس کا بھی ہم آپ کو روحانی علاج بتاتے ہیں۔ مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے۔ میرا نام قادر بخش ہے، ماچ کا ضلع ریمیر خان سے بات کر رہا ہوں۔ میرا پرابلم یہ ہے کہ میں بہت بیمار تھا، مجھے بواسیر تھا، میں نے آپریشن کرایا، تو ابھی جو ہے بہت وہ تو ٹھیک ہو گیا، لیکن اس کے بعد بھوک کم لگتی ہے، پیٹ بہت پھول جاتا ہے اور کھانا بھی نہیں کھا سکتا اور مجھے کمزوری ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، آپ کی پریشانیاں دور فرمائے، آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے، انشاءاللہ عز و جل آپ استخارے کیے جائیں گے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جن اسلامی بھائیوں نے روحانی علاج معلوم کیا انشاءاللہ عز و جل اب ان کو روحانی علاج بتائے جائیں گے، اور اب استخاروں کا بھی سلسلہ ہوگا۔ آپ بھی درود پاک پڑھتے رہیے، مدنی چینل کے ناظرین بھی درود پاک پڑھیں۔ استخارے کیے جا رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اسلامی بھائی نے معدے کا مسئلہ فرمایا ہے
انشاءاللہ عز و جل ان کے لیے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کی ماہ ناز تصنیف گھریلو علاج، اس کے صفحہ نمبر 56 پر جگر یا معدے کے تمام امراض کے لیے یہ ورد موجود ہے، ممکن ہو تو تحریر فرما لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی۔ بعد نماز فجر 3 عدد سادی چینی کی پلیٹوں پر یا مومی کاغذوں پر زردے کے رنگ سے اوپر دی ہوئی آیت مبارکہ لکھیے۔ اعراب لگانے کی حاجت نہیں، البتہ دائرے والے حروف کے دائرے کھلے رکھیے، اور صبح، دوپہر اور رات ایک پلیٹ پانی سے دھو کر پی لیجئے۔ مدت علاج 40 دن۔ اس کے علاوہ ایک اسلامی بہن کے جوڑوں کے درد وغیرہ کے حوالے سے روحانی علاج معلوم کیا گیا، ان کے لیے روحانی علاج پیش کیا جاتا ہے۔ یا غنیو، یا غنیو، یا غنیو۔ ریڑھ کی ہڈی، گھٹنوں، جوڑوں وغیرہ جسم کے کسی حصے میں بھی درد ہو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل درد جاتا رہے گا۔ اس کے علاوہ ایک ورد اور ہے، یا مغنیو، یا مغنیو، یا مغنیو۔ ایک بار پڑھ کر ہاتھ پر دم کر لیجئے اور درد والے حصے پر مل لیجئے، انشاءاللہ عز و جل شفا یابی حاصل ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل استخارے بھی کر دیے گئے، جوابات سماعت فرما لیجئے۔ گجرات سے ایک اسلامی بھائی کی قول تھی، انہوں نے فرمایا تھا کہ والد صاحب کا روزگار نہیں ہے، کافی پریشان ہیں، تو والد صاحب کا استخارہ کر دیجئے۔ الحمدللہ عز و جل آپ کے والد صاحب کا استخارہ کر دیا گیا۔ آپ کے والد صاحب کا استخارہ کیا تو استخارے میں بظاہر کوئی عملیات، کوئی بندش، کوئی اثرات وغیرہ ایسا کچھ بھی معاملہ آپ کے والد صاحب کے ساتھ نہیں ہے۔ استخارے میں صرف نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، وقتی طور پر نظر بد کا معاملات ہیں۔ اللہ کے کرم سے امید ہے کہ انشاءاللہ عز و جل یہ نظر بد دور ہو جائے گی۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا، اور حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے۔ رزق میں برکت کے لیے، روزگار کے حصول کے لیے، آمدنی میں برکت کے لیے روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے۔ آپ کے والد صاحب کو چاہیے کہ وہ طلوع آفتاب کے وقت سورج کی طرف رخ کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم 300 مرتبہ اور درود شریف 300 مرتبہ پڑھیں۔ یہ روحانی علاج شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی پنسورہ کے باب فیضان بسم اللہ میں تحریر فرمایا ہے کہ جو کوئی طلوع آفتاب کے وقت سورج کی طرف رخ کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم 300 مرتبہ پڑھے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم 300 مرتبہ پڑھے اور درود شریف 300 مرتبہ پڑھیں، اللہ تبارک و تعالی اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ تو آپ کے والد صاحب کو چاہیے کہ وہ اس روحانی علاج پر عمل کریں، نماز فجر باجماعت مسجد میں ادا کریں، فرائض کی پابندی بھی ضروری ہے اس روحانی علاج کے ساتھ ساتھ، فرائض کی پابندی ہو، اور جتنی تعداد اس روحانی علاج کی بیان کی گئی اتنی تعداد کے مطابق ہی آپ کے والد صاحب اس پر عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل اچھا اور حلال اور آسان روزگار نصیب ہو جائے گا۔ اس میں ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے کہ سورج کی طرف رخ ہونا ضروری نہیں ہے۔ اب جیسے سورج نکلتا ہے، مشرق سے سورج طلوع ہوا تو مشرق کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جائیں۔ طلوع آفتاب کا جو وقت ہے وہ وقت آپ دیکھ لیجئے، تو طلوع آفتاب کے وقت آپ کے والد صاحب سورج کی طرف رخ کر لیں،
मशरिक़ की तरफ रुख कर लें और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 300 मरतबा पढ़ें और दुरूद शरीफ 300 मरतबा पढ़ें। अल्लाह के करम से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ऐसी जगह से रोज़गार अता होगा कि जहाँ से गुमान भी ना होगा। आप भी इस पर अमल फरमाइए और हमारे जो मदनी चैनल के नाज़रीन हमारे साथ इस सिलसिले में शामिल हैं वो भी इस रूहानी इलाज पर अमल कर सकते हैं कि जो रोज़गार की वजह से परेशान हैं या आमदनी की वजह से परेशान हैं कि आमदनी तो है लेकिन बरकत नहीं है उसमें। मीठी मीठी इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने हमें एक मदनी मकसद अता फरमाया है। आप भी मेरे साथ बाआवाज़ बुलंद इस मदनी मकसद को दोहरा लीजिए। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, बीमारों को शिफा अता फरमा। या अरहमर राहिमीन, हमारे तमाम मरीज़ों को शिफा अता फरमा। या अरहमर राहिमीन, हमारे मदनी चैनल के नाज़रीन जो हमारे साथ इस सिलसिले में शामिल हैं, जिन्होंने अपने मसाइल बयान किए, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, तुझे तेरी पाक रहमत का वास्ता उनकी परेशानियाँ दूर फरमा, उनके जायज़ मकासद को पूरा फरमा, हम सब का खातिमा बिल खैर फरमा। या रहमान राहीमीन, हम सब की बेहिसाब बख्शिशों मग़फ़िरत फरमा। आमीन आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। कहते रहते गए दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की।